تو ان دو حالتوں کی وجہ سے انسان کے دو راستے مضبوط ہو جاتے ہیں، اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دو راستے کون سے ہیں؟ کہ جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا، پورا کام بن جاتا ہے انسان۔ دو کیفیات، دو جذبے انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، تو انسان کے دونوں راستے بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جہنم سے بچ جائے گا الحمدللہ، اور جنت کا راستہ بھی اس کا پکا ہو جائے گا۔ باقی کیا رہا الحمدللہ، کام بن گیا انسان۔ کیا چیز ہے تو کون سی کیفیات ہے انسان میں پیدا ہو جائے؟ وہ ہے خوف اور رجا، خوف اور امید۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست! کسی انسان میں اگر یہ دونوں چیزیں آ جائیں، اس کے دل میں اتر جائیں کہ خوف بھی ہو اللہ کا اور اللہ سے امید بھی ہو، جب یہ چیزیں آئیں دو تو الحمدللہ اس میں دو کیفیات پیدا ہوتی ہیں بڑا زبردست۔ خوف آئے گا تو خوف کی نشانی کیا ہوگی؟ اگر ہم کہیں میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے تو بڑا ڈر ہے، کہنے سے نہیں، اس کی نشانی ہے، اس کی نشانی جو کہتا ہے خوف، پیچھے کو رو رہا ہے، کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈر رہا ہوں، نہیں، جب تک کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی جو حقیقت میں خوف کی ہے، کام نہیں بنے گا۔ خوف کی نشانی نظر آنی چاہیے انسان۔ میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں میں تو بہت ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، آپ بھی کہہ سکتے، جو بھی کہہ سکتے، رو بھی سکتے آدمی، گریہ بھی کر رہے، نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، رو رہا ہے، یہ خوف نہیں مانیں گے۔ خوف کی کیفیت ہے، سبحان اللہ، ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ خوف کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے فکر، اس کو کہتے ہیں تفکر انسان کا۔ دیکھیں کیسے اللہ والے چیزیں نکالتے ہیں۔ کیا خوف ہے؟ خوف کی نشانی کیا ہے؟ کہ جس میں خوف ہوگا اس میں ایک چیز ڈیفینیٹلی ہوگی، اس کی امید۔ وہ کیا ہوگی؟ کہ خوف جس میں آ گیا تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے ضرور بچے گا۔ تنہائی ہو، لوگ ہو نہ ہو، ماحول ہو، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، تنہائی میں بھی ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، اس کو پکڑنے والا بھی نہ ہو، لیکن وہ کہے گا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میرا مولا تو ہے نا، میں نہیں کرتا۔ دنیا کی کتنی بڑے بڑے اس کو لالچ آ رہے ہوں، کتنی بڑی قیمت آ رہی ہو، لیکن وہ کبھی بھی اپنی ضمیر کا سودا نہیں کرے گا اللہ کے مقابلے۔ جس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو سمجھو یقینا حقیقی خوف پیدا ہو گیا انسان کے اندر۔ یہ خوف ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعمل بنا دیتا ہے انسان۔ جس قدر یہ خوف کا درجہ بڑھتا جائے گا اسی قدر اس کا عمل بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اس کا عمل کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے اندر وہ اتنے آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا آدمی کہ میں نے کس طرح کر لیا یہ کام، اتنی محنت مجھ سے کیسے ہو گئی، میں صحیح رات عبادت کیسے کرتا رہا، اتنا سارا میں نے کلام پاک تلاوت کے کیسے کر لیا، اس عمل کو میں نے کیسے، اتنی محنت میں نے کیسے کر لی۔ سمجھے بات؟ یہ کیا ہے؟ کیا چیز کراتے ہیں؟ کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ خوف کا جذبہ ہے۔ اب جب انسان نہیں کر رہا، نافرمان ہوتا ہے، تو بہانے تو بہت ڈھونڈتے ہیں نافرمان لوگ ہمارے جیسے، یہ مجبوری ہے، ہم کیا کریں جی، فلاں تو بہت ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، میں تو کوشش کر رہا تھا میں یہ کام نہ کروں، مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے، مجبوری ہونے کو ہو گئی جی، کر لی۔ پھر وہ ایکسکیوزز کی دنیا میں چلتا ہے، عذرات میں چلتا ہے وہ شخص۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، خوف پیدا نہیں کیا اس نے، خوف پر محنت ہی نہیں کی اس نے، ورنہ خوف کا درجہ اللہ بتاتا ہے کیسے ہوتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہوگی انسان کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ خوف پیدا ہونا چاہیے۔ جس میں خوف نہیں ہو ڈیفینیٹلی نافرمان ہوگا۔ جب انسان نافرمان ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، اس کے احکامات میں نہ توڑ رہا ہو، سب سے پہلے اب یہ پیمانہ سمجھ لے کہ یار میرے خوف نکل گیا، میں بہت خوف ہو گیا، میں بھی آج میں اللہ سے بھی خوف ہوں، تو کل میں
ماں باپ سے بے خوف ہوں گا، استاد سے بھی بے خوف ہو جاؤں گا، سے بھی جھوٹ بولوں گا، اس کی بھی عزت نہیں ہوگی، حیا ختم ہو جاتی ہے آدمی کی۔ دوسری بات کیا تھی جو دوسری چیز پیدا ہوتی ہے اس میں؟ رجا، امید۔ سبحان اللہ۔ خوف اس طرح سے ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ امید دیکھیں، امید کا نشانی، خوف کی نشانی بتا دی نا آپ کو، کیا نہیں کرے گا وہ؟ گناہ نہیں کرے گا خوف والا۔ اور جو ویسے بس رو رہا ہے، گئی اور یہ ڈرامے کر رہا ہے، کہتے ہیں گناہ اس کی اتنے، گھر میں کیا کام کرتا ہے سب پتہ لگ جاتا ہے۔ تو دو چیزیں بناوٹی ہر چیز چلتی ہیں نا، جعلی اور اصل تو ہے ہر جگہ پہ، لیکن اس کا طریقہ ہے، جعلی شاید اصلی شاید کو پہچاننے کا طریقہ ہے نا، پتہ ہے وہ کیا طریقہ ہے؟ بتاؤ۔ ہاں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ یہ فقیر تو سچ چیز بتاتے ہیں، فقیر ہر چیز سچ اور بناوٹ کو بتا دیتا ہے۔ تو اس کو دیکھ لو، سچے پیر کو دیکھو، جھوٹے پیر کو بھی دیکھو۔ تو میں آپ کو بتاؤں، سچا شہد بھی دیکھو اور جھوٹا شہد بھی دیکھو، آسان طریقہ ہے۔ کاغذ لے لیں آپ کوئی، ٹھیک ہے، کاغذ لے کر اس پہ شہد ڈالیں، ایسے ٹپکائیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کو تو طریقہ ہے، کاغذ رکھیں اس پہ شہد کو ٹپکائیں، شہد کو ٹپکانے کے بعد جب چلا جائے اس کاغذ کو، تو آپ اس کاغذ کو دیکھیں کہ اس کے نیچے اس کا نمی آئی ہے، ویٹنس آئی ہے۔ اگر اس کی ویٹنس نظر نہیں آ رہی، کچھ نہیں آ رہا، سمجھے یہ سچا شہد ہے۔ چلو آج یہ بتا دیا آپ کو۔ شہد کھاتے ہیں نا، ہاں، اب پتہ چل جائے گا سچا شہد کھا رہے ہیں، جھوٹا شہد کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب یہ رجا کے جس طرح ہم خوف کرتے تو رجا جو ہے، امید ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ جہاں رجا ہوگی نا وہاں بھی بڑی زبردست چیز ہوتی ہے۔ خوف گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن امید کیا کرتی ہے؟ سبحان اللہ، امید زیادہ عمل کراتی ہے، زیادہ عمل کرائے گی آپ کو۔ جب انسان کو زیادہ چیز کرتے ہے وہ کسی امید پہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا آپ مثال لے لیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ 4 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں، کس امید پہ کر رہے ہیں کہ 4 سے 8 گھنٹے میں مجھے زیادہ پیسے ملیں گے، زیادہ کام کیا نہیں کیا؟ سبحان اللہ، مثال سمجھ آگے ہی نہیں آئی؟ اوور ٹائم اس وقت کریں گے، آپ کو امید ہوگی زیادہ پیسے ملیں گے، تو امید کیا کرے گی کہ آپ کہیں یار نماز پڑھوں میں اس کے ساتھ نفل ہی پڑھوں، یار فجر پڑھا میں تہجد بھی شروع کر دوں۔ جتنی جتنی اللہ سے آپ کی امیدیں بڑھتی جائیں گی کہ اللہ مجھے زیادہ دے گا، یہ امید بڑھائے گی نا آپ کے اللہ کے ساتھ، تو اسی قدر آپ کا عمل بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ سے امید نہیں رکھتے وہ کبھی عمل نہیں کرتے، وہ جھوٹے ہیں۔ ہم تو یہ اللہ سے بڑی امید کرتے ہیں، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا جی کرم کرنے والا ہے۔ ڈرامے جس کے دل کے اندر یہ سینس پیدا ہو گیا، یہ حقیقت پیدا ہو گئی اور امید پیدا ہو گئی، سبحان اللہ، اس کی رحمت پہ امید، مرسی پہ رحمت پہ امید آ گئی، اس کی اللہ کی کرم پہ امید آ گئی، تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے، یہ اللہ بڑا کریم ہے، گناہ کیے جا رہے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں نا لوگ۔ آج یہ بتا رہا ہوں کتنا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو۔ جو آدمی گناہ کرتا رہے اور یہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کے برتے پر اس کو برتا بنا کر، اس کو مطلب بیس بنا کر بھی کہتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ حقیقت دیکھنی ہے، جو یہ یقین کرتا ہے اللہ بخشنے والا ہے، وہ شخص ہے جو کہ عمل کرتا ہوگا۔ بولے سبحان اللہ۔ تو جس کو آپ دیکھیں کہ اٹھ رہا ہے تہجد میں، اٹھ رہا ہے اور نفل کر رہا ہے، اب نہیں وہ فرائض سے نکل کے نوافل میں بھاگنا شروع ہو گیا، اور سب سے عظیم اس نے راستہ پکڑ لیا ہے، جس کے سب سے زیادہ امید ہوگی کہ پاس ایک سب سے بڑا راستہ ہوا، کہ اونچے راستوں کو تلاش کرتا ہے وہ، کہ یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، یہ تلاش کرتا ہے راستے کو، کہ امید ہے کہ اس سے مجھے زیادہ چیزیں ملیں گی۔ جیسے ایک آدمی دکان چلاتا ہے، اس کو امید ہے کہ میرے پاس گاہک آئیں گے، پیسے زیادہ کماؤں گا، تو وہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ ریسرچ کرتا ہے کہ یہ مال بھی ڈالوں، وہ مال بھی ڈالوں، یہ جوتا بھی بیچوں، اس کے پاس بھی مال لوں، اس ویئر سے پاس لوں، اس کو امید ہے کہ میں زیادہ مال ڈالوں گا زیادہ پیسے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو کاروباری آدمی سمجھتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں، یہ مثال یہ کیا کون کو کہتے ہیں کہ تو جلدی سے اور مال ڈال، یہ ڈال، ان کی ایک امید ہوتی ہے کہ میں جتنا پیسہ مال ڈالوں گا اس میں اسی قدر زیادہ میرے پیسہ بڑھے گا۔ تو اسی طرح جو آخرت کی امید رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں،
وہ تہجد بھی اٹھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یہ عمل بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، سب کچھ، کیونکہ ان کی امید اللہ سے بڑھ گئی کہ جتنا تو کرے گا اللہ تجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے، ہم تو اللہ سے بڑی امید کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو بڑے ماننے والے ہیں، بڑا یقین کرتے ہیں۔ یہ سب چور لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے ہیں، شاید جس طرح دیکھتے ہیں نا، یہ شاید دیکھ اس طرح دیکھیں حقیقت کو آپ بھی۔ بولے سبحان اللہ۔ یہی ہے نا، تو جس کی امید ہوگی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بلکہ وہ عمل کی طرف کرے گا، عمل بھاگے گا۔